حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک آدمی نے عرض کی، یا روح اللہ، میں آپ کی صحبت بابرکت میں رہ کر خدمت کرنا اور علم شریعت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، اور اس کو اجازت دے دی۔ چلتے چلتے جب دونوں ایک نہر کے کنارے پہنچے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آؤ کھانا کھا لیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ جب ایک ایک روٹی دونوں کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نہر سے پانی پینے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام واپس پہنچے تو روٹی کو موجود نہ پا کر پوچھنے لگے کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی۔ انہوں نے جھوٹ بولتے ہوئے اس شخص نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد ارشاد فرمایا، چلیں آگے چلتے ہیں۔ راستے میں ایک ہرنی ملی جس کے 2 بچے ساتھ تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا، وہ آ گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے ذبح کیا، بھونا اور دونوں نے مل کر کھایا۔ گوشت کھا چکنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا، قم بإذن اللہ، اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جا۔ ہرنی کا بچہ زندہ ہو کر اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا، تجھے اس اللہ عز و جل کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا فرمائی، سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا، مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے ایک دریا پر پہنچے اور بیٹھ گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور پانی کے اوپر چلتے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا، تجھے خدا عز و جل کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قوت عطا کی، سچ بتا کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا، مجھے نہیں معلوم۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے ایک ریگستان میں پہنچے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ریت کی ایک ڈھیری بنائی اور فرمایا، اے ریت کی ڈھیری، اللہ عز و جل کے حکم سے سونا بن جا۔ وہ فوراً سونا بن گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے 3 حصے کیے، پھر فرمایا، یہ ایک حصہ میرا ہے اور ایک حصہ تیرا اور ایک اس کا جس نے وہ تیسری روٹی لی۔ یہ سنتے ہی وہ شخص جھٹ بول اٹھا، یا رسول اللہ، وہ تیسری روٹی میں نہیں لی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ سارا سونا تو ہی لے لے۔ پھر اس کو چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ یہ شخص سارا سونا لے کر اکیلا ہی آگے روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے 2 شخص ملے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اس کے پاس سونا ہے تو اس کو قتل کر دینے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ سونا اس سے لے لیں۔ پھر وہ شخص جان بچانے کی خاطر بولا، تم مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ ہم اس سونے کے 3 حصے کر لیتے ہیں اور ایک ایک حصہ بانٹ لیتے ہیں۔ وہ دونوں شخص اس پر راضی ہو گئے۔ وہ شخص بولا، بہتر یہ ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی تھوڑا سا سونا لے کر قریب کے شہر میں جائے، کھانا خرید کر لے آئے تاکہ کھا پی کر سونا تقسیم کر لیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص شہر پہنچا، کھانا خرید کر واپس ہونے لگا تو اس نے سوچا، بہتر یہ ہے کہ کھانے میں زہر ملا دوں تاکہ وہ دونوں کھا کر مر جائیں اور سارا سونا میں ہی لے لوں۔ یہ سوچ کر اس نے زہر خرید کر کھانے میں ملا دیا۔ ادھر ان دونوں شخصوں نے یہ سازش کی کہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر آئے گا، ہم دونوں مل کر اس کو مار ڈالیں گے اور پھر سارا سونا آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ چنانچہ جب وہ شخص کھانا لے کر واپس آیا تو دونوں اس پر پل پڑے اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد خوشی خوشی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو زہر نے بھی اپنا کام کر دکھایا اور یہ بھی تڑپ تڑپ کر ٹھنڈے ہو گئے اور سونا جوں کا توں پڑا رہ گیا۔ پھر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام واپس لوٹے تو چند آدمی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمراہ تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سونے اور 3 لاشوں کی طرف اشارہ کر کے ہمراہیوں سے فرمایا، دیکھ لو دنیا کا یہ حال ہے، بس تم کو لازم ہے کہ اس سے بچتے رہو۔